اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مہمان خصوصی اور استاد حدیث جامعہ امداد العلوم وڈالی حضرت مولانا قاری عبدالستار صاحب تاثرات پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن۔ حضرات علماء اعظام، میرے عزیز طلباء، ہمارا یہ بیٹھنا صبح دوپہر کے بعد یہ قرآن کی نسبت پر بیٹھنا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ تاثرات کے لیے مجھے کہا گیا ہے، چونکہ دارالعلوم چھاپی یہ میرا مادری علمی ہے، درجہ مشکات اور دور حدیث میں نے یہاں پڑھا ہے، اور 12 سال تک تدریسی خدمات انجام دینے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں یہاں کے احوال سے واقف ہوں۔ اس کے علاوہ امتحانات کے موقع پر سال میں 2 مرتبہ میری حاضری ہوتی ہے۔ خاص طور پر فن تجوید اور فن قرات کا یہاں کیا ماحول ہے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ آپ نے ہمارے ان عزیز طلباء کا پڑھنا سنا۔ بے شک اساتذہ کرام کی اور ہمارے ان طلباء کی محنت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی پوری توجہ ہے۔ میں 40 سال کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نور اللہ مرکزہ، جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے، اور گجرات کے ممتاز علماء میں ان کا شمار ہے۔ ان کے اہتمام کے دور میں نے یہاں پڑھا ہے۔ اس وقت حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب کی توجہ اس فن تجوید کی طرف بہت زیادہ تھی۔ ہمارے استاذ حضرت قاری محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بعد میں لندن میں انتقال ہو گیا، مشاق قاری تھے،
خلاصۃ البیان اور جزوی تو نہیں پڑھاتے تھے، لیکن مشق بہت اچھی طریقے سے کرواتے تھے۔ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ان کا انتخاب کیا تھا، اور حضرت قاری محمد قاسم صاحب قاری محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اس وقت ہی جب میں یہاں پر آیا تو درجے مشکات میں تجوید کی گھنٹی تھی، نیچے سے لے کر کے اوپر تک تمام طلباء کے لیے لازم تھا تجوید کا پڑھنا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نور اللہ مرکزہ کو اس فن پر خاص توجہ ہے۔ حضرت مولانا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جس سال علم حدیث کی تدریس کے لیے یہاں پر پہنچے، اس کے ہفتے کے بعد میرا بھی یہاں تقرر ہوا تھا ابتدائی عربی کتابوں میں۔ تو حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ مولانا اعظمی، ان کو مولانا اعظمی کہتے تھے، ہمارے استاد شیخ محمد رفیق صاحب دامت برکاتہم، جن کے پاس میں نے جلالین شریف کا کچھ حصہ اور ہدایہ آخرین پڑھی ہے، علم قرات میں اچھی مناسبت ہے۔ ہمارے عزیز طلباء کو تو معلوم نہیں ہوگا، حضرت قاری محمد کامل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں آپ کا شمار ہے۔ حضرت قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم کے ساتھیوں میں سے ہے، لیکن علم حدیث کے مشغلے کی وجہ سے حضرت مولانا کی توجہ جو ہے اس طرف چلی گئی ہے۔ یہ طلباء کو میں نے درمیان میں اس لیے بتایا کہ حضرت مولانا سے علم قرات میں بھی استفادہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نے مجھے فرمایا کہ مولانا اعظمی کو علم قرات سے اچھی مناسبت ہے، ان سے استفادہ کرنا۔ یہ مجھے اشارہ کیا، اس سے بھی مجھے لگا کہ حضرت مولانا کی توجہ ہے اس طرف۔ یہاں تک کہ میں نے قرات صبا جب شروع کیا، یہ 1979 کی بات کر رہا ہوں، 1400 ہجری کی بات کر رہا ہوں، بلکہ 1399 کے اواخر میں جب میں نے ارادہ کیا کہ حضرت مولانا سے مجھے قرات پڑھنی ہے، تو حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نے ہماری گھنٹی خالی کر دی، اور اس کے بعد جب میں عشرہ صغیر اور کبیر کے لیے گورینی جونپور جب گیا، وہاں سے میں نے خط لکھا، میں نے کہا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں کتابت بھی سیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت مولانا کا جواب آیا، آپ کتابت کو چھوڑ دیجئے، جس فن تجوید فن قرات کے لیے آپ گئے ہیں اسی پر پوری توجہ دیجئے۔ تو میں نے ہاں تک پہنچا تھا، اور میں نے حضرت مولانا کے خط کے بعد کتابت کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب صبا میرا پورا ہو گیا، فوراً اس کو نصاب میں داخل کر لیا۔ تب سے لے کر کے آج تک برابر قرات صبا اور قرات عشر صغیر اور کبیر کی یہاں تعلیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا غلام رسول صاحب خاموش نور اللہ مرکزہ کا جب اہتمام کا دور آیا، تو مجھے معلوم ہے کہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب نور اللہ مرکزہ نے حضرت مولانا غلام رسول صاحب خاموش رحمۃ اللہ علیہ کو مشورہ دیا تھا کہ بھی یہاں لہجے کی کمی ہے، فلاحی لہجہ آوے اس کی آپ فکر کریں۔
تو اس کے بعد اللہ کے فضل سے یہاں پر فلاحی لہجے پر محنت شروع ہوئی. ہمارے ایک قراء حضرات جو یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی محنت ہے. حضرت قاری ہارون صاحب ڈنڈولوی زید مجدہ رفیق محترم، ان کی بھی خاص توجہ کہ یہاں پر فن تجوید و قرات کا ایک اچھا معیار قائم ہو جائے. اور پھر ماشاءاللہ دن بدن جو ہے وہ ترقی ہوتی گئی. حضرت مولانا نظام الدین صاحب زید مجدہ انہوں نے بھی کچھ سبا پڑھا ہے، اگرچہ بھول گئے ہوں گے کیونکہ بہت سے ہمارے پاس سبا پڑھ چکے ہیں، لیکن مناسبت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ نسیان طاری ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ان کی بھی بہت خوب توجہ ہے. مجھے خوب معلوم ہے شمالی گجرات میں امتحان سے جب فارغ ہوتا تھا میں تو حضرت مولانا غلام رسول صاحب کا میرے اوپر فون آتا ہے کہ قاری صاحب اتنی جگہوں میں آپ نے امتحان لیا، چھاپی کا کون سا نمبر ہے؟ یعنی اتنی فکر. حضرت قاری احمد اللہ صاحب یہاں تشریف لائے تھے. حضرت قاری اسماعیل صاحب دامت برکاتہم جونپوری، تو ان کے آنے کے بعد اس وقت حضرت مولانا یہاں پر نہیں تھے. دیوبند سے میرے اوپر فون آیا کہ بھی یہاں کا نمبر کون سا ہے وہ بتاؤ. مجھے بہت احتیاط سے بتانا پڑتا تھا. حضرت مولانا نظام الدین صاحب کا بھی یہی معمول، الابن سر لابی. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حضرت مولانا خاموش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت صاحبزادے کی طرف منتقل ہو گئی ہے. اور میرے یہاں کے جو قراء حضرات ہیں، بعض میرے شاگرد بھی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب بھی حضرت مولانا کے پاس کسی کام کے لیے ہم جاتے ہیں، تجوید اور قرات کے ترقی کے سلسلے میں کبھی انکار نہیں کیا. تو میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ انتظامیہ کی جب توجہ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے. ہمارے ان عزیز طلباء نے کتنی شاندار قراتیں پڑھی، بہت دلکش پرکیف انداز میں تو سامنے ہی دیکھ رہا تھا. آج سے 6 سال پہلے جو مسابقہ ہوا تھا اس سے بھی یہ مسابقہ آگے نکل گیا، میرا یہ تاثر ہے. اور ہمارے رفیق محترم حضرت قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم کا بھی یہی تاثر ہے کہ بچوں نے بہت اچھی محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے. عزیز طلبہ، محنت جو ہو رہی ہے، جامعہ کتنا خرچ کر رہا ہے. ابھی میں نے اول دوم سوم کے انعام کا انعام معلومات کیے کہ کیا انعام ہے، تو مجھے بہت مسرت ہوئی کہ ہمارے ان محنت کرنے والے طلباء کے پیچھے جامعہ کتنا خرچ کرتا ہے. اس سے پہلے درمیان میں بھی قاری محمد حسن صاحب کا فون آ رہا ہے اور دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرنا، اور مولانا نظام الدین صاحب کا بھی فون دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہمارے اس مسابقہ کو کامیاب فرمائے. مجھے پوری اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسابقہ کو قبول کر لیا ہے، اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ جب محنت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں عمل قبول ہو جاتا ہے. میں جب یہاں پر مسابقہ میں بیٹھا تو بیٹھنے کے ساتھ ہی مجھے ایک خاص قسم کی روحانیت معلوم ہوئی. یہ محنت کا نتیجہ ہے. اس لیے عزیز طلباء اعزام،
قدردانی کو جانیں اور ہمارے جو اسلاف جن کا میں نے نام لیا ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرے. ان کی قربانیاں ہیں، ان کی محنت ہے، ان کی محنت کی وجہ سے اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے آپ لوگ ترقی کر رہے ہیں. اگر انتظامیہ کی کوئی توجہ نہ ہو شعبہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ اساتذہ کو جب تک کہ تعاون نہیں ملے گا، طلباء کو تعاون نہیں ملے گا، تب تک شعبہ ترقی نہیں کر پاتا. آپ کے لیے سعادت ہے، خوش قسمتی ہے کہ جامعہ کا ہر فرد، ہر استاذ، یہاں کا انتظامیہ پوری توجہ دے رہا ہے تاکہ آپ ذوق شوق سے علم کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے. میں صرف تجوید و قرات کی بات نہیں کرتا، دوسری جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں جس فن میں، اس فن میں بھی آپ محنت کریں. من جد وجد، جو محنت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم نافع سے نوازیں گے. اگر ہم یہ چاہیں کہ محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے اور صبح سے شام تک غفلت میں وقت گزار دے تو علم کا فیضان پھر نہیں ہو پائے گا. اسلاف کی تاریخ کے مطالعہ کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف کو اللہ تعالیٰ نے جو نوازا ہے ان کی محنت کی وجہ سے. ابھی وقت نہیں ہے، آپ کو واقعہ سنا تھا کہ ہمارے اسلاف نے کیسی کیسی محنتیں کی ہے. کھانے کو بھول گئے، کام کاج کو بھول گئے اور اپنے آپ کو کتابوں کے پیچھے لگا لیا. اس طریقے سے آپ بھی جس فن میں ذوق زیادہ ہو اس میں زیادہ محنت اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم نافع کی دولت سے آپ کو مالا مال کیا جائے گا. اس لیے میں ان عزیز طلباء کو جنہوں نے مسابقہ میں حصہ لیا ہے اور محنتیں کی ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. دیکھیے، مسلسل مشق اگر ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی یہ مشق باقی رہے گی. اس لیے چاہے جمعہ کا دن ہو، چاہے تعطیلات ہو، تعطیلات کے ایام میں بھی اپنی مشق کو باقی رکھیے. حضرت قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم نے اور قاری محمود صاحب نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید سنایا، کیسی عمدہ مشق ہے. یہ اس لیے قرآن مجید سناتے ہیں تاکہ ان کا پڑھنا آپ لیوے. ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ مشق ہی کی وجہ سے ملا. اس لیے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بدلتی ہے ہزاروں رنگ دنیا، میں تجھ سے استقامت چاہتا ہوں. استقامت کے ساتھ اگر آپ مشق کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھا مشاق قاری بنائیں گے. بات میں اپنی ختم کر رہا ہوں. استقامت پر ایک بات کہہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیحات سونے کے موقع پر بتائی تھی، تسبیحات فاطمہ اس کو کہتے ہیں. یہی تسبیحات نماز کے بعد جو پڑھی جاتی ہے اس کو تسبیحات فقراء کہتے ہیں. بخاری شریف میں ہے کہ جلد ثانی میں ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیحات بتائی کہ سونے کے موقع پر اس کو پڑھنے کا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی پابندی کی. ہم چاہتے ہیں آپ بھی ایسی پابندی کریں. انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں؟ کہا کہ میں سونے کے موقع پر پڑھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا صفین کی رات میں بھی آپ نے یہ تسبیحات پڑھی؟ صفین کی لڑائی معلوم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں جو جنگ ہوئی، جنگ صفین ایک مدت تک چلتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنی الجھن ہوگی، اس لیے کہ سامنے بھی مسلمان، اس طرف بھی مسلمان، ہمارے اوپر تو ایک معمولی کوئی الجھن آ جاتی ہے، مطالعہ بھی چلا جاتا ہے، تکرار بھی چلی جاتی ہے، نماز بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا گیا، بخاری شریف میں ہے، صفین کی رات میں بھی آپ نے پڑھی؟ ان کا جواب تھا صفین کی رات میں بھی میں نے تسبیحات پڑھی۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس لیے عزیز طلبہ استقامت کے ساتھ آپ مشق کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ پڑھنے کے اعتبار سے فن کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فنی معلومات بھی آپ کو، اس میں بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ فن تجوید ہو، فن قرات ہو، اس لائن کی کئی کتابیں ہیں، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اس کا بہت گہرائی سے مطالعہ کرے۔ بعض قرات سبع اور خاص طور پر عشر کبیر کے ایسے مسائل ہیں، ایسی الجھنیں ہیں کہ مطالعے کے بغیر اس کو ہم حل نہیں کر سکتے۔ شاطبیہ کتنی ادق کتاب ہے، طیبۃ النشر کتنی ادق کتاب ہے، اگر ہم مطالعہ نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے تو ہم پا نہیں سکیں گے۔ اس لیے ان عزیز طلباء سے ہماری درخواست ہے کہ آپ اس فن پر اور زیادہ کیا ہے محنت کریں، اور اخیر میں یہ کہیں گے کہ صرف محنت کافی نہیں ہے، محنت کے ساتھ دعا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے محنت اور دعا دو چیزیں جمع ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے کیسی کیسی دعائیں مانگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اوقات بھی بتائے ہیں کہ ان اوقات میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ۔ ہم موقع کو غنیمت سمجھے اور دعاؤں کا خوب اہتمام کرے، اپنے لیے بھی کرے، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے اساتذہ کے لیے بھی، اور جامعہ، اپنے اس جامعہ کے لیے، سب جامعات، مدارس، مکاتب کے لیے، ہمارے اسلاف جن کی قربانیوں کے بعد ہم اچھا منظر دیکھ رہے ہیں، ان تمام کے لیے ہم دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے ان مسابقہ کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالی جو غلطی ہوئی ہو